السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہم حاضر ہیں بہار کے ضلع گوپال گنج میں برولی کے پاس رتن سرائے پوربی ڈھالا قبرستان میں، جہاں حضرت حاجی حمید حصور رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا مزار مبارک ہے۔ یہ بزرگ سلسلہ شتاریہ اور سلسلہ چشتیہ کے عظیم شیخ ہیں اور غوث گوالیری جیسے نامور اللہ کے ولی کے شیخ ہیں۔ حضرت غوث گوالیاری جو مشہور ترین صوفی بزرگ ہیں اور جن کی متعدد کتابیں اور تصنیفات پوری دنیا میں جانی اور پہچانی جاتی ہیں، اور جن کا اپنے وقت کا غوث وقت ہونا، شیخ وقت ہونا اجماع ہے اس پر۔ حضرت ان کے شیخ ہیں۔ کہتے ہیں کہ حضرت غوثی شتاری کے مطابق آپ کا اصلی وطن غزنی تھا، اور غزنین سے آپ کے والد ماجد تاجر کی حیثیت سے اپنے اہل و عیال کے ساتھ ہندوستان آنا جانا فرماتے تھے۔ اسی دوران ایک سفر میں آپ ساتھ تھے، اور آپ کی عمر مشکل سے اس وقت 1 برس تھی کہ راستے میں ہی حضرت کی والدہ کا انتقال ہو گیا، اور والد نے دودھ پلانے کے لیے ایک دودھ پلانے والی مرضعہ یا دایا رکھی، اور وہ سفر میں ساتھ رہی، دودھ پلاتی تھی۔ پتہ نہیں اللہ کو کیا منظور تھا کہ بقول غوثی شتاری والد جب آپ کو شیرخواری کی عمر میں لے کر سفر میں تھے کہ ڈاکوؤں کا، قزاقوں کا حملہ ہو گیا، اور اس میں آپ کے والد شہید ہو گئے۔ اب آپ کا کوئی نہیں تھا، اور آپ کو وہی دودھ پلانے والی ماں پرورش سے گزارتی ہیں، پرورش آپ کی فرماتی ہیں، اور انہی کے ساتھ آپ نے آس پاس کے عالموں سے علم کا حصول کیا، یہاں تک کہ جب سن شعور تک پہنچے تو بقول غوثی شتاری گوالیار میں آپ نے کچھ سوناری کا کام شروع کیا، اور معاش کے لیے اسی راستے کو اختیار کیا۔ کچھ ہی دنوں کے بعد آپ کی طبیعت میں فقیری کا رجحان نمایاں ہوا۔ اس رجحان کے پیچھے شاید وہ واقعات و حادثات بھی تھے جن میں آپ کے اپنے لگاتار بچھڑتے گئے۔ پہلے ماں گئیں تو ماں تو سن شعور سے پہلے ہی چلی گئیں، پھر والد بھی چلے گئے، تو اب پھر اللہ کی مرضی، اللہ کو جہاں پہنچانا تھا آپ کو۔ آپ کی طبیعت جب فقر و درویشی کی طرف مائل ہوئی تو آپ نے کئی شیخ کی طرف توجہ کی، اب پھر شہرہ سن کر حضرت قازن اولا شتاری رحمت اللہ علیہ کی خدمت میں ویشالی آئے، اور ویشالی کے بنیا بساڑ میں وہیں حضرت کی خانقاہ میں آپ نے تعلیم و تربیت باطنی اور علم طریقت اور علم سلوک اور مجاہدے کا معاملہ حضرت کی صحبت نے فرمایا۔ اور حضرت کے وصال کے بعد حضرت کے صاحبزادے و جانشین حضرت ابو الفتح ہدیت اللہ سرمست سے آپ نے اپنے علم طریقت کی تکمیل کی، انہی سے بیعت ہوئے اور انہی سے خلافت و اجازت پائی۔ ایک محتاط اندازے کے مطابق آپ کی ولادت 860 ہجری کے آس پاس ہوئی، اور تقریباً 905 یا 906 ہجری میں آپ نے اپنے پیر کی اجازت سے حج بیت اللہ کا سفر اختیار کیا، اور کعبۃ اللہ کی مجاوری کی، ایک عرصے تک وہاں رہے۔ پھر دل میں خواہش ہوئی کہ کعبۃ اللہ کا طواف تو کر لیا، اب مدینہ منورہ کا بھی طواف کروں، یعنی وہاں کی مجاوری کروں، اور پھر مدینہ پاک آ گئے، اور حضور پاک علیہ السلام کی روضہ اقدس پر بھی ایک طویل عرصے تک آپ مشغول رہے۔ اور جب یہ مشغولیت کئی برسوں کو محیط ہو گئی، بعضوں نے تو 40 سال لکھا ہے، اگر اس کو یہ مان لیا جائے کہ اس سے کثرت زمانہ مراد ہے، تو ایک لمبا عرصہ آپ نے مدینہ پاک میں گزارا۔ ایک روز دل میں خیال ہوا کہ اب مجھ پر بھی بڑھاپا طاری ہو رہا، کمزوری آ رہی، نقاہت آ رہی، تو سرکار دو عالم کے روضے پر حاضر ہوئے اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ، امی باپی فدا، میری روح آپ پر فدا،
میں اپنے اندر کچھ کمزوری محسوس کر رہا ہوں، اور میری کوئی اولاد سلبی بھی نہیں ہے کہ میں اس کو اپنا علم بخش دوں، اپنے علم سینہ کو اس کے سینے میں منتقل کر دوں۔ میرے لیے کیا حکم ہے؟ کیا میرا علم میرے سینے ہی میں رہ جائے گا؟ عرض کر کے سرکار دو عالم کے روضے سے واپس آئے۔ اسی رات خواب میں سرکار دو عالم کی زیارت نصیب ہوئی، حضوری نصیب ہوئی، اور سرکار دو عالم سید الاولاق صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 2 بچوں کی طرف اشارہ کیا جو نہایت خوبصورت تھے، نہایت جاذب نظر تھے، اور ان کی پیشانی بتا رہی تھی کہ ان کا مستقبل روشن ہوگا۔ حضرت کو بڑی حیرت ہوئی کہ یہ 2 بچے کون ہیں۔ یہ بھی اشارہ کیا گیا کہ ان کی تربیت تمہارے ذمے ہے اور یہ ہندوستان میں ہے۔ حضرت نے اس سے یہ فال لیا کہ مجھے حرمین شریفین سے رخصت کی اجازت مل گئی ہے اور آپ واپس ہندوستان آئے۔ اور جب ہندوستان آئے تو یہ 2 کم سن بچے جو سن شعور میں قدم رکھ رہے تھے، یہ دونوں آپ کے حوالے ہوئے۔ قدرت نے ایسا معاملہ کیا کہ ان دونوں کی تربیت آپ کے حوالے ہو گئی، اور یہ دونوں وہ تھے جن کا نام پھول شتاری اور محمد غوث شتاری، جو بعد میں صاحب جواہر خمسہ ہوئے اور متعدد کتابوں کے مصنف ہیں، اوراد غوثیہ کے مصنف ہیں، بحر الحیات کے مصنف ہیں، اور متعدد کتابوں کے مصنف ہیں۔ اور یہ وہ غوث گوالیاری رحمۃ اللہ علیہ ہیں جن کا زمانہ منتقد ہوا، اور ہندوستان کے اپنے وقت کے سب سے بڑے عالم، جنہوں نے کئی اہم کتابوں پر حواشی لکھے ہیں، یعنی شیخ وجیہ الدین علوی رحمۃ اللہ علیہ غوث گوالیاری کے خلیفہ ہوئے، اور غوث گوالیاری کا سلسلہ شیخ وجیہ الدین علوی اور دوسرے خلفاء کے ذریعے آگے بڑھا۔ حضرت کا سلسلہ پورے بر صغیر میں پھیلا ہوا ہے۔ آج جتنے شتاری پوری دنیا میں پائے جاتے ہیں ان میں کے 70% حضرت کے سلسلے میں ہیں، اور حضرت کے 3 شیخ ہیں۔ ایک تو ابو الفتح ہدیت اللہ سرمست شتاری، جن کا مزار حاجی پور تنگول میں ہے، وہ حضرت کے پیر و مرشد ہیں، اور دوسرے مرشد حضرت کے شیخ علی شیرازی ہیں جو عبداللہ مصری کے خلیفہ ہیں، اور تیسرے مرشد حضرت کے شیخ غیاث چشتی ہیں جو خلیفہ ہیں شیخ معین الاسلام کے، اور وہ خلیفہ ہیں مشہور و معروف صوفی بزرگ شیخ حسام الدین مانک پوری کے۔ یعنی حضرت کا سلسلہ چشتیہ مانک پور کے حوالے سے ہوتا ہوا شیخ نور قطب عالم پنڈوی تک پہنچتا ہے، اور ان سے حضرت علاء الحق پنڈوی تک پہنچتا ہے، اور ان سے حضرت اخی سراج تک، اور وہ خلیفہ ہے خواجہ نظام الدین اولیاء محبوب الہی کے۔ حضرت کا انداز روش یہ تھا کہ ہمیشہ فقیرانہ لباس میں رہتے تھے، اور ایک لوٹا ساتھ میں رہتا تھا، وہ بھی سراہی نما ہوتا تھا، اور سراہی کے جتنا بڑا ہوتا تھا، اور کاندھے پر جانماز ہوتی تھی، ہاتھ میں عصا ہوتا تھا۔ بالکل مجاہدانہ، فقیرانہ، متوکلانہ اور درویشانہ صفت کے مالک تھے۔ ساری دنیا آپ کو حاجی کہتی تھی۔ آپ کے چہرے میں، آپ کے بشرے میں، آپ کی گفتگو میں، آپ کے انداز و اطوار میں بے انتہا کشش تھی۔ کوئی ایسا نہیں تھا جو آپ کو دیکھنے کے بعد آپ سے متاثر نہ ہو اور آپ کی خدمت میں رہنے کی تمنا نہ کرے۔ پتہ نہیں کتنے علماء نے، صوفیاء نے، مشائخ نے اور خوش قسمتوں نے حضرت کی خدمت میں اپنے آپ کو اللہ تک پہنچانے کا سفر طے کیا۔ آپ مانے ہوئے بزرگ، مانے ہوئے شیخ زمانہ، مانے ہوئے عالم ربانی، اور سلسلہ شتاریہ، سلسلہ چشتیہ اور سلسلہ شیرازیہ کے نایاب شیخ ہیں۔ ایک اندازے کے مطابق 930 ہجری میں آپ کا وصال ہوا، اور حضرت کا سلسلہ متعدد دیار و امصار میں پھیلا ہوا ہے۔ ہم سب کی خوش قسمتی ہے کہ آج اس رتن سرائے میں حضرت کی چوکھٹ پر قدم بوسی کی سعادت نصیب ہوئی، زمیں بوسی کی سعادت نصیب ہوئی۔ ان بزرگوں تک پہنچنا بلا شبہ اللہ کی جانب سے بخشی ہوئی نعمت پانے جیسا ہے۔ کونوا مع الصادقین کا مصداق ہے، اور ان بزرگوں کی خدمات کا پتہ چلتا ہے۔ یہ پورا علاقہ دیکھنے سے پتہ چلتا ہے کہ بعد میں
حضرت کے خلافہ، مریدین اور حضرت سے توسل کرنے والوں کے مزارات چہار طرف پائے جاتے ہیں۔ سامنے ایک چراغدان سا نظر آتا ہے اور بڑی سی عیدگاہ ہے اور کافی بڑا حلقہ ہے۔ پتہ نہیں اس میں اور کتنے حلقے رہے ہوں گے، لیکن آج بہت کچھ بربادی کے بعد بھی ایک بڑا سا حلقہ دکھائی دیتا ہے، جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ حضرت نے کس قدر سنجیدگی کے ساتھ تبلیغ و دعوت، رشد و ہدایت اور خدمت خلق کا کام کیا تھا۔ اللہ تعالی حضرت کو خوب غریق رحمت فرمائے، حضرت کے رازوں کو پاکیزہ فرمائے اور حضرت کی قبر مبارک پر انوار اور طہارتوں کی بارش فرمائے اور ان کے طفیل ہم سب پر بھی اپنی رحمتیں فرمائے۔ آمین۔